ایک گاڑی کے دروازے پر ڈنٹ کا نشان تھا۔ اس کے مالک نے ڈنٹ والا دروازہ کبھی مرمت نہیں کروایا تھا۔ جب بھی اسے کوئی پوچھتا یہ ٹھیک کیوں نہیں کروایا، وہ بس یہی کہتا تھا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی کو روکنا پڑے۔ سننے والا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس قدر حیران ہوتا اور پھر سمجھا یا نہ سمجھا سر ہلا دیتا۔ سرگوشی سنو گے یا اینٹ سے بات سنو گے؟ ایک بزنس مینیجر اپنی نئی پراڈو گاڑی میں DHA اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ گھر جاتے ہوئے ایک ایسے علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو اپنی گاڑی آہستہ کر دی، مگر پھر بھی اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے ہوئے دیکھا۔ تھکی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی گاڑی کے دروازے پر لگی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی ڈنٹ پڑ چکا تھا۔ اس آدمی نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور اسے زور سے جھنجھوڑا اور بولا کہ پاگل کی اولاد، اس کے پیسے تمہارا باپ بڑھے گا۔ اس نے میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچے کے چہرے پر ندامت اور بے چارگی کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ بچہ بولا، سائی مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کروں؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے بات نہ سنی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے اور سڑک سے دور ایک علاقے کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، وہ بہت وزنی ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، میں کیا کرتا سائیں؟ اس آدمی کے چہرے پر ایک حیرانگی آئی اور بچے کے ساتھ اس علاقے کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک معذور شخص اونتے منہ مٹی میں پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کی ویل چیئر پڑی ہوئی تھی۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ باپ کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں گئی اور اس طرح وہ نیچے گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی پکے ہوئے چاول بھی نیچے گرے ہوئے تھے جو شاید باپ اور بیٹا کہیں سے مانگ کر لائے تھے۔ کہا کہ سائیں مہربانی کرو، میرے ابا کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو۔ وہ بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس امیر نوجوان کے گلے میں جیسا پھندا سا لگ گیا ہو۔ اسے معاملہ سمجھ آ گیا اور اپنے غصے پر بہت ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اپنی پوری طاقت لگا کر معذور شخص کو اٹھایا اور کسی نہ کسی طرح سے ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت بری تھی اور چہرہ خراشوں سے بڑا ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 50,000 روپے نکالے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے، اور پھر ایک ٹشو پیپر لے کر اس کی خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر وہ اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسو سے اسے دیکھتا رہا اور پھر باپ کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ اس نوجوان نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے جھگی میں رہنے والوں کے لیے ایک جھگی اسکول کھلوا دیا، اور آنے والے چند سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ گاڑی اس کے پاس مزید 5 سال رہی، تاہم اس نے ڈنٹ والا دروازہ کبھی بھی مرمت نہیں کروایا۔ کبھی کوئی بھی اس سے پوچھتا وہ بس یہی کہتا تھا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہماری طرف اینٹ بھی اچھال دیتا ہے، پھر وہ بات ہمیں سنانا پڑتی ہے۔ ہم جہاں ملازم، بزنس، خاندان، بیوی، بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہاں ہی ہمارے پاس ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بے بسی کے عالم میں جی رہے ہیں۔ ہمارا ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بکھری پڑی ہیں۔ اچھا ہو کہ ہم لوگ اپنے آس پاس کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹیں اچھالنے کی نوبت کبھی نہ آئے۔